السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اب ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے، اور آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ تھا۔ اس کو ہم الوداع جمعہ کے نام سے پکار رہے ہیں۔ گویا اب وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ اب کس کو معلوم کہ وہ اب آنے والا ہے یا نہیں آنے والا ہے، جبکہ انسان کو خود کی خبر نہیں، آج کل کیا پل کی بھی خبر نہیں۔ لیکن رمضان تو آئے گا جب تک اللہ کو منظور ہے، جب تک یہ دنیا قائم ہے رمضان کو تو آنا ہے۔ رمضان ہر سال آئے گا اور بڑی آن بان سے آئے گا، بڑی شان سے آئے گا، اور روزہ رکھنے والے روزے بھی رکھیں گے، تراویح بھی ہوں گی، مسجدیں آباد ہوں گی۔ لیکن اس کے بارے میں کوئی یہ کیسے قیاس لگا سکتا ہے اور اس کے لیے الوداع الوداع کہے؟ اب اس سے کچھ فائدہ نہیں کہ ہم جسے سوگ منایا جاتا ہے ہم سوگ منائیں اور الوداع الوداع 1000 بار بھی کہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ عزیز مہمان اب رخصت ہو رہا ہے۔ جو کچھ ہوا اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو کچھ باقی ہے اس سے فائدہ اٹھائے، اور جو کوتاہیاں ہوئی ہے اس پر اللہ تعالی سے معافی مانگے اور ندامت کرے۔ سب سے زیادہ اللہ تعالی کے یہاں جو چیز کسی چیز کو قیمتی بناتی ہے اور جو کچھ اس میں خامی اور کسر رہ جاتی ہے اس کو پورا کرتی ہے، انسان کا اپنے کوتاہیوں پر ندامت کرنا ہے۔ ایک ایگزامپل دے کہ میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کے یہاں ایک بادشاہ آ جائے تو آپ سب کچھ اس کی خاطر کریں اور چلتے وقت صرف یہ کہہ دیں کہ حضور کیسی آپ کی خاطر ہوئی ہے، ایسی خاطر آپ کی کہیں ہوئی تھی؟ آج آپ کو مزہ آ گیا ہوگا۔ بادشاہ تماچا مارے گا اور بڑی توہین سمجھے گا، اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوں گے، چاہے وہ فوج ہو یا سپاہی ہو، شاید آپ کے گرہبان کو پکڑ لے اور آپ کو گرفتار کر لے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی غریب فقیر انسان ہو اور صرف بادشاہ کی خاطر صرف اور صرف روٹی چاول کے ساتھ کیا ہو، لیکن چلتے وقت ہاتھ جوڑ کر کہے حضور کہاں ہماری اتنی اوقات تھی کہ ہم آپ کی خاطر تواضع مکمل طور پر کر سکے، آپ اس جھوپڑی میں آئے یہی ہماری شان کے لیے کافی ہو گیا، اور ہمیں عزت بخشنے کے لیے سب کچھ کیا، حضور ہم کیا ہی کر سکتے تھے، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکے۔ تو وہ جا کر آپ کی تعریف کرے گا اور خوش خوش ہو جائے گا اور کہے گا وہ کھلا دیتا تو کیا ہیرے جواہرات کھلاتا، ہمارے یہاں کیا کمی تھی، لیکن اس کا دل، واقعی اس نے ہمارا دل خوش کر دیا، اور پھر ممکن ہے کہ وہ آپ کو اپنے محل شاہی پر بلائے اور ممکن ہے کہ بڑا عہدہ آپ کو دے دے۔ دیکھیے کیسی کیفیت ہے۔ ناظرین، اب تو یہی ہے کہ بادشاہ ہمارے گھر آیا تھا، بادشاہ اب جا رہا ہے، اس شہنشاہ اعظم کا مہمان اب جا رہا ہے، اس کو بڑا عزیز کہتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی خود فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ سب عبادتیں اپنے لیے بڑے بڑے فائدے کے ہیں، لیکن روزہ تو خاص میری ہے، روزہ تو خاص میرا ہے۔ جس کو وہ اپنا کہے وہ ہمارے گھر آیا، ہمارے گھر آ کر اس نے کیا پایا، گھر آ کر اس کے خاطر کیا کیا؟ نہ ہم اس کے روزے رکھے گئے، نہ ہم سے ٹھیک سے نمازیں پڑھی گئی۔ کیا یکسوئی کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی؟ کیا بغیر ادھر ادھر کے خیالات کے قرآن مجید کی تلاوت کی؟ کیا ہم نے واقعی چھپا کر کسی اللہ کے بندے کو اس طرح سے کچھ دیا کہ کانوں کان کسی کو خبر نہ ہوئی ہو؟ کیا ہم نے کسی ایسے آدمی کا پیٹ بھرا کہ جو روٹی کے ایک ٹکڑے کو ترستا تھا، اور ہماری وجہ سے اس کے گھر میں پورا رمضان آرام کے ساتھ گزرا؟ کون کام ہے جو ہم نے کیا؟
کیا رات ہم نے اس طرح گزاری کہ تڑپتے ہوئے، بلکتے ہوئے، بلبلاتے ہوئے ہم نے گزاری؟ کون سی چیز ہم نے پیش کر سکتے ہیں؟ پیش کرنے کو ہمارے پاس کچھ نہیں. ہاں یہی آنسو ہے، یہی ندامت ہے. آنسو اختیار نہیں ہے. آنسو جو کبھی نکلتے ہیں اور کبھی نہیں نکلتے ہیں تو وہ ایک دلیل ہے، اصل چیز نہیں. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز دل کی کیفیت ہے. اگر دل میں، آپ کے دل کی گہرائی میں یہ بات ہے کہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکا، اللہ سبحانہ و تعالی کو آپ کی یہ ادا بہت پسند آئے گی. حدیث میں آتا ہے کہ میں نے ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوں. کسی نے کہا پروردگار ہم تجھے کہاں تلاش کریں؟ ہم غریب، لاچار، مسکین، ہم مٹی کے بنے ہوئے، ہم گندے انسان، اور تو ایسا عالی کہ تجھے کہاں تلاش کرے؟ تو ہمیں مل کہاں سکتا ہے؟ تو فرمایا اگر ہمیں تلاش کرنا ہو تو ٹوٹے ہوئے دل والوں کے پاس، شکستہ دلوں کے پاس تلاش کرو. تو اگر ہم شکستہ دل ہے، ہم سے کچھ نہیں ہو سکا، اور ایک آنسو بھی آ جائے ہماری آنکھ میں اور آنکھ ذرہ برابر بھی تر ہو جائے، کچھ واقعی ہمارے اوپر کیفیت طاری ہو جائے عجز کی، اعتراف کی، تو سبحان اللہ، ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے ندامت کی آنسو بہائے. اور میں آپ سے یہ عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جو اب تھوڑا سا وقت ہے یہ استغفار، ندامت میں گزاریں اور اپنی کوتاہیوں کو یاد کریں اور اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے، گڑ گڑائے، روئے. کوتاہیاں ہماری سب کھلی ہوئی ہے. جیسا کہ ہم نے کہا کہ کون سی نماز ہم نے ایسی پڑھی کہ خدا کے حضور میں پیش کرنے کے قابل ہو. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور قیامت کے دن ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخلہ نصیب عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.